بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں سکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ ابھی ایبٹ آباد میں بارش ہوئی ہے اور موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ یہ آٹم کی پہلی بارش ہے اور اس بارش سے انشاءاللہ موسم ٹھیک ہو جائے گا، ڈسٹ بھی کم ہو جائے گی اور جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی تھوڑی سی کم ہو جائیں گی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بڑا کامن ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس پیشنٹس آتے رہتے ہیں۔ اس موسم کی مناسبت سے ایک لفظ میں بولوں گا، ایسٹروفوبیا، یعنی بجلی کے اور بادلوں کے چمکنے سے ڈر لگنا۔ جس طرح لوگوں کو ارتھ کوئک فوبیا ہوتا ہے یا لوگوں کو رش کا ڈر لگتا ہے، رش میں ڈر لگتا ہے، اگورا فوبیا۔ تو آج کا ٹاپک ہے فوبیا۔ فوبیا ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو کہ غیر حقیقی ہوتا ہے، جو کہ ایسی چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جو بے ضرر ہوتی ہیں، اور یہ خوف جو ہے انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ فوبک لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈر کی وجہ سے مختلف ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ جو کہ ظاہری طور پر بے ضرر ہوتے ہیں۔ فوبیا بہت زیادہ کامن ہے۔ پاکستان کی سٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل سٹیٹسٹکس ہیں ان کے حساب سے 15-20% لوگوں کو فوبیا کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور فوبیا مختلف حالات میں پریزنٹ کرتا ہے۔ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ایک انزائٹی کی ایک قسم ہے۔ فوبیا خود بھی انزائٹی کی ایک قسم ہے۔ تو جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر میں لوگوں کو ڈیفرنٹ فوبیاز ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کو کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے، تنگ جگہوں پہ، ایسی جگہ جہاں پہ چھوٹی جگہ ہو، چھوٹی گاڑی ہو، چھوٹا کمرہ ہو تو ان کو دم گھٹتا ہے، یا ان کو لوگوں کے بیچ میں رش میں ان کو دم گھٹتا ہے اور ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، مسجد میں ان کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایگورا فوبیا کہتے ہیں۔ کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے، یا ان کو ہائٹس سے ڈر لگتا ہے، اونچی جگہوں پہ جاتے ہوئے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر میں ایک خاص قسم کا فوبیا ہے جو کہ پیشنٹس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ اسے تھینیٹوفوبیا کہتے ہیں، یعنی موت کا خوف۔ تو فوبیا کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انٹرسٹنگلی فوبیا جو ہے وہ اگین عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ عورتوں کو مختلف چیزوں سے فوبیاز ہوتے ہیں، جیسے اسپائڈر کا فوبیا ہو گیا، انٹوموفوبیا کہتے ہیں اس کو، انسیکٹ سے فوبیا، یا جانوروں سے فوبیا، زو فوبیا کہتے ہیں اس کو۔ فوبیا کی ایک اور قسم ہے، اس پہ میں الگ ایک ویڈیو کروں گا، میں نے آلریڈی بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ہے سوشل فوبیا۔ اور سوشل فوبیا لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے، فیمیلز میں یہ اسپیشلی بہت زیادہ کامن ہے۔ سوشل فوبیا میں لوگ خواتین دوسرے لوگوں، انجانے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتی ہیں اور ان کو اس طرح لگتا ہے کہ لوگ مجھے نوٹ کر رہے ہیں، لوگ میرے کپڑوں کو نوٹ کر رہے ہیں، لوگ میرے انداز کو، میری باتوں کو، میرے اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو فوبیا کے شکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوشلی آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ بند کرنے لگتے ہیں، چیزوں کو ایوائڈ کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو زندگی سے کٹ آف کر دیتے ہیں۔ ان کو جابز میں پرابلم ہوتی ہے۔ اگر کسی کو مثلاً ایگورا فوبیا ہے تو وہ باہر نکلتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے، یا اگر کسی کو کلاسٹروفوبیا ہے تو اس کو تنگ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آفس میں اگر اس کے پاس بڑا آفس نہیں ہے، کیبن ہے، تو پھر اسے ڈر لگے گا۔ لفٹ میں جانے سے اسے ڈر لگے گا۔ تو ان کو جابز میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اگر کوئی بینک میں کام کر رہا ہے یا کوئی ایسی پبلک پلیس پہ کام کر رہا ہے، کوئی شاپ کیپر ہے جس کو ڈیلی پبلک سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو اسے اپنے فوبیا کی وجہ سے، لوگوں کے ہجوم اور رش کی وجہ سے خوف محسوس ہوگا۔
فوبیا میں لوگوں کو بے بسی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹریپڈ محسوس کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ ہم قید ہو گئے ہیں، ہم ایک کیفیت کے اندر قید ہو گئے ہیں۔ ان کو ہر وقت انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی رہتی ہے، ان کو ٹریمرز ہوتے ہیں، ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ ایک جگہ پہ مرکوز نہیں ہوتا، ان کا ذہن بار بار اس چیز کی طرف جاتا ہے جس چیز کا ان کو فوبیا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو فوبیا زیادہ عرصے تک رہتا ہے تو وہ فائنلی ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی نسبت مختلف ہیں، یا ہمیں کوئی ایسی پرابلم ہے کہ ہم زندگی کا سامنا نہیں کر سکتے اور ہم کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، تو وہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فوبیا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فوبیا میں کسی کو یہ کہنا کہ تم بس ویسے ہی ڈرتے ہو اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہادر بنو اور چیزوں سے نہ ڈرو، اس قسم کی باتوں سے لوگوں کا فوبیا ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ پراپر ٹریٹمنٹ دوبارہ بات اسی پہ جاتی ہے کہ سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ کے تھرو ہی ہو سکتی ہے۔ سائیکیٹرسٹ ڈیفرنٹ میڈیکیشنز دیتے ہیں فوبیا کے پیشنٹس کو، اور ان میڈیکیشنز کی وجہ سے ود ٹائم پیشنٹس کو ان کے جو انگزائٹی کے سمٹمز ہوتے ہیں، ان کے جو ڈپریشن کے سمٹمز ہوتے ہیں، ان کے جو فوبک سمٹمز ہوتے ہیں، وہ گریجولی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھیراپی کا بہت بڑا رول ہے فوبیا میں۔ دو قسم کی سائیکو تھیراپیز کی جاتی ہیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی کرتے ہیں یا گریجول ایکسپوجر تھیراپی کرتے ہیں، جس چیز سے ان کو ڈر لگتا ہے اس کے سامنے ان کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا وہ خوف ختم ہو جائے۔ تو فوبیا کی ٹریٹمنٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور فوبیا کے پیشنٹس کو زندگی میں واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا جو ہے وہ ایک انتہائی اہم بات ہے، اس لیے کہ فوبیا کے لوگ 15 to 20% اگر ہماری سوسائٹی میں ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ پورے ملک میں کتنی آبادی فوبیا کی شکار ہے۔ مجھے اپنا ایک پیشنٹ یاد ہے کہ وہ میرے پاس جب شروع میں آتا تھا تو اسے اپنے ساتھ ایک بندہ رکھنا پڑتا تھا، اس کو اکیلے رہنے کا فوبیا تھا، اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان اپنے ساتھ رکھنا ہوتا تھا۔ تو یہ بڑی مشکل سچویشن ہو جاتی ہے۔ اس کا کام بھی ایسا تھا کہ اسے آفس جانا پڑتا تھا، اسے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ گریجولی ود ٹریٹمنٹ پھر اس کا فوبیا ختم ہو گیا۔ اب وہ گاڑی چلا کے کافی فاصلے سے میرے پاس آتا ہے، اور اس کا وہ خوف ختم ہو گیا، جو ٹریفک میں اور رش میں اور ہجوم میں اسے ڈر لگتا تھا، وہ اب گریجولی ختم ہو گیا ہے۔ تو فوبیا کے پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی واپس نارمل ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو ان میں اور انگزائٹی کے النیسز جیسے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، پینک اٹیکس، ڈپریشن، اور کچھ کیسز میں او سی ڈی کے فیچرز بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فوبیا کو ایک خوف کی کیفیت قرار دے کے چھوڑ دینا، یا اس کو توجہ نہ دینا، یا فوبیا کے مریض کا مذاق اڑانا، یا فوبیا کے مریض کو یہ کہنا کہ بہادر بنو اور تم تو ایک بزدل انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہو، یہ اس کا علاج بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک ماہر نفسیات، ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہی اس کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی پیشنٹ ہو کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا فوبیا ہے، کسی قسم کا خوف ہے، ایسا خوف جس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، جو بے ضرر چیزوں سے ہے، اور جو خوف ارریشنل ہے، جس کا کوئی ریزن نہیں بنتا،
تو اس انسان کو آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی لے کے جانا چاہیے اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا۔ اگر کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ذہنوں کا، اپنے دل کا، اپنے جان کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور کنیکٹ رہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔